बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो के उन्वान आपको कुछ अजीब सा लगेगा, जो है जिस्म बदन की परस्तिश। लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे तो आपको इस उन्वान की वजह समझ में आ जाएगी। मगरबी तहजीब का मुताला करने वालों पर एक चीज़ मुबर्रन होकर वादे हो जाती है कि सरमायादाराना निज़ाम को रवा दवा रखने के लिए इंसानियत के मिजाज को शिकम और शहवत परस्ती पर लगा दिया गया है। शिकम यानी पेट, शहवत यानी सेक्स डिज़ायर। आप किसी भी मगरबी मुल्क का दौरा कर लें, जिस मुतालिक सबसे ज़्यादा एडवर्टिज़मेंट नज़र आएंगे वो खूबसूरत नज़र आने और सदा जवान रहने के तरीक़ों से मुताल्लिक़ होंगे। यूरोप और अमेरिका में इस वक्त प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। कभी यूट्यूब पर सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी डिज़ास्टर्स लिखकर सर्च करवाएं तो ऐसी होशरुबा कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर इंसान खूबसूरत बनने के जुनून में अपने चेहरे और जिस्म को ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर टालने को तैयार नजर आता है। मगरिब में एक मकूला मशहूर है कि वंस यू आर अंडर द नाइफ देन यू विल ऑलवेज अंडर द नाइफ। यानी एक दफ़ा आप ऑपरेशन करने वाली छुरी के नीचे आ गए तो फिर सदा छुरी के नीचे ही रहेंगे। कोया एक दफ़ा आपने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली तो फिर आप हमेशा प्लास्टिक सर्जरी करवाते रहेंगे। खूब से खूबतर चेहरा और जिस्म पाना ये एक तरह की लत होती है जिससे इंसान मरते दम तक या फिर इबरत का निशान बनने तक छुटकारा नहीं पा सकता। एक मगरबी चैनल पर बॉच्ड के नाम से एक प्रोग्राम आता है जिसमें दो प्लास्टिक सर्जन्स उन लोगों के चेहरे और जिस्मों को ऑपरेशन करके नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं जो अपनी पिछली प्लास्टिक सर्जरी के सबब बिगड़ चुके होते हैं। इस प्रोग्राम में अक्सर ऐसी ख़वातीन आती हैं जिन्होंने दुबला दिखने के लिए अपनी ऊपर की पसलियाँ निकलवाई होती हैं, तो अक्सर व बेशतर ख़वातीन ने अपने पिस्तान यानी ब्रेस्ट में सिलिकॉन डलवा कर उनको बड़ा करवाया हुआ होता है। कोई मर्द साहब अपनी जॉ लाइन यानी थोड़ी सुपरमैन की तरह करवाने आए हुए होते हैं, तो कोई खातून अपने होठ खूबसूरत करवाने को इनमें इंजेक्शन के ज़रिए सिलिकॉन भरवाती हैं ताकि उभरे और भरे होठ खूबसूरत दिखें, जबकि हकीकत में इनमें से हर शख्स खूबसूरत दिखना तो दूर की बात कराहियत की हद तक बदसूरत नज़र आ रहा होता है। यानी अल्लाह ने जो खूबसूरत शक्ल दी होती है, शिकम व शहवत परस्ती के प्रचार से मुतासर इंसान उसको प्लास्टिक सर्जरी करवा कर बदसूरत बना लेता है। ये काम बगैर जहन सादी के मुमकिन नहीं, और जहन सादी मीडिया के ज़रिए की जाती है। मीडिया सरमायादाराना निज़ाम का ना सिर्फ सबसे बड़ा वकील और मुबल्लिग़ है बल्कि उससे का सबसे शातिर दलाल भी है। प्लास्टिक सर्जरी की सिर्फ एक इंडस्ट्री किस तरह सरमायादाराना निज़ाम की बका और फ़रोग़ का सबब बनती है, उसका पता इस पेशे से मुंसलिक किसी भी इंसान से किया जा सकता है। इंसानी जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए सिलिकॉन बैग से लेके इस प्रोसीजर में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात तक सबकी कंपनीज सिर्फ इसी जहन सादी पर चल रही हैं कि अल्लाह ने इंसान को जैसा बनाया है वो उस पर खुश नहीं, बस उसको मज़ीद खूबसूरत बनना है, उसको अपनी खलकत बदलनी है। कुरान और हदीस के बाद नसूस या अहकामात ऐसे होते हैं जिनकी इल्लत यानी रीज़न, कॉज, वजह हमको इब्तदाई मराहिल पर समझ नहीं आती, लेकिन जब इंसान तजुर्बात और मुशाहिदात की भट्टी से गुजरता है तो यही अहकाम उसके लिए इस्लाम की हक़ानियत पर दलील बन जाते हैं। उन्हीं में से एक इस्लामी हुक्म खलकत की तब्दीली की मुमानियत है। आप लोगों ने कुरान में सूरह निसा की वो आयतें लाजमी पढ़ी होंगी जिनमें शैतान अल्लाह से मुखातिब होकर कहता है वला उमरन्नहुम फला युगय्यिरन्ना खल्क़ल्लाह, यानी जो लोग मेरे पीछे चलेंगे मैं उन्हें हुक्म दूंगा कि अल्लाह की बनाई हुई सूरतें बदलें। फर्जंदान मगरिब आज इस आयत के नाल बिन नाल मज़दाक़ नज़र आते हैं। मुझे हैरत होती है कि कैसे सरमायादाराना निज़ाम के मीडियाई हथियार ने लोगों की ज़िंदगी को मादियत परस्ती पर लगाकर उनकी जहन सादी की है कि वो दानिस्ता या नादानिस्ता मुकम्मल तौर पर बदन की परस्तिश में मुब्तला हो चुके हैं। उनके यहाँ जो जवान है वो सदा जवान रहना चाहता है, और जो बूढ़ा हो रहा है वो भी ख़ुद को बूढ़ा मानने पर तैयार नहीं, बल्कि हर वो तरीक़ा इस्तेमाल करने पर आमादा नज़र आता है जिससे वो अपनी बढ़ती उम्र को लगामे डाल सके, चाहे उसमें कितनी ही कसीर रकम क्यों ना खर्च हो।
زندگی کا مقصد صرف اور صرف خوبصورت دکھنا اور لوگوں کی نظروں میں ستائش پانا رہ گیا ہے۔ میڈیا نے فرزندان مغرب کی ایسی ذہن سازی کی ہے کہ لوگ اپنے ناک کان کٹوانے کو خوشی خوشی تیار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں، بالی ووڈ میں موویز کی ایک مشہور سیریز ہے جو کہ مارول کہلاتی ہے۔ یہ کامک بک سیریز ہے۔ مارول کے بینر تلے کئی فلمیں بنی ہیں جن میں کیپٹن امریکہ، تھور، آئرن مین، ونڈر وومن وغیرہ شامل ہیں۔ انہی فلموں میں سے ایک فلم کیپٹن امریکہ کا ولن ریڈ اسکل نامی کردار ہے۔ یہ ریڈ اسکل دراصل ناک کٹا اور چہرے پر بغیر گوشت کا لال رنگ والا شخص دکھایا جاتا ہے۔ اس ریڈ اسکل کے کردار سے متاثر ہو کر وینزویلا سے تعلق رکھنے والے 40 سالہ شخص ہنری ڈیمن نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنی ناک کٹوا کر اور چہرے سے گوشت نچوا کر اپنی شکل بالکل ریڈ اسکل کی طرح کر لی ہے۔ گویا میڈیا نے ایک کردار کو اس شدومت سے پیش کیا کہ مادر پدر عذاب تہذیب میں پروان چڑھنے والے شخص نے اپنی شکل ہی بدل ڈالی، چاہے وہ شکل جس قدر کڑھی و بدصورت کیوں نہ دکھتی ہو۔ یہ ہے وہ تہذیب جو آہستہ آہستہ میڈیا، ڈراموں اور فلموں کے ذریعے آپ کے یہاں بھی رائج کی جا رہی ہے، کیونکہ اس تہذیب کا فروغ سرمایہ دارانہ نظام کی بقا کا ضامن ہے۔ ہر تہذیب اپنے پیچھے کوئی نظام رکھتی ہے جس کی بقا کے لیے وہ مسلسل کوشاں رہتی ہے۔ اسلامی تہذیب کے اہداف یعنی ٹارگٹس انسانیت کی معراج اور اس کی خدمت ہے۔ اسی لیے اسلامی تہذیب میں سد ذریعہ یعنی ایز اے پروٹیکشن، ایز اے پریکاشنری میجر کے طور پر ابتدائی میں ایسے کئی نواحی یعنی ریزرویشنز انٹروڈیوس کروا دیے جاتے ہیں جن کی اگر اجازت دے دی جائے تو اپنی ابتدا میں نہ صحیح لیکن آگے چل کر انسانیت کے لیے خطرناک یا مضر ترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ جبکہ سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں وجود پانے والی تہذیب اپنے جنم دینے والی نظام کی بقا کے لیے ہر وہ طریقہ اپنانے کو تیار ہوتی ہے جس سے اس نظام کی نمو یعنی گروتھ ہو سکے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اہداف میں انسانیت کی خدمت یا معراج کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس نظام کا واحد ٹارگٹ اپنا پھیلاؤ، اپنی ترقی، اپنی نمو یعنی گروتھ اور اپنی بقا یعنی سروائیول ہے۔ پھر یہ ٹارگٹ چاہیں تو انسانیت کی تذلیل یا اس کی قربانی سے کیوں نہ حاصل ہوتے ہوں، کیونکہ اس نظام کی مارکیٹ کے خریدار پیدا کرنے کے لیے ہر شے کا مباح ہونا، جائز ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہی اباحت گاہک لے کر آتی ہے، کسٹمرز لے کر آتی ہے۔ جسم خوبصورت ہوگا تو لوگوں کی نظروں میں ستائش دکھے گی، نظر آئے گی، اور خوبصورت جسم کیسا ہونا چاہیے یہ میڈیا ماڈلز اور اداکاروں کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اب یہ خوبصورت جسم کیسے پانا ہے، اس متعلق ہر انسان اپنی ذہنی استعداد کے ذریعے عمل کرتا ہے۔ جو تھوڑے بہت طاقتور ذہن کے، اسٹرانگ مائنڈ کے مالک ہوتے ہیں یا کسی قدر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، خود اعتماد ہوتے ہیں، وہ اپنے جسم کو اسی سرمایہ دارانہ نظام کی مارکیٹ میں متعارف کروائی گئی بیوٹی پروڈکٹ سے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو مارکیٹ کا فائدہ یہاں بھی ہے کہ اس کو گاہک میسر آ جاتے ہیں، کسٹمر مل جاتے ہیں اور میک اپ وغیرہ کا سامان، بیوٹی پروڈکٹ بک جاتی ہیں۔ جبکہ جو لوگ کمزور دماغ کے اور خود اعتمادی کے فقدان کا شکار ہوتے ہیں وہ میڈیا پر دکھائے جانے والے ان ماڈلز اور اداکاروں کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مغربی معاشرے میں ایسے کئی لوگ مل جاتے ہیں جنہوں نے کسی اداکار یا اداکارہ کی شکل پانے کو اپنی پلاسٹک سرجری کروائی جس میں اس کو اپنی ناک، گال، ماتھے یا تھوڑی میں کمی بیشی کرنی پڑی۔ ایئر 2001 میں ہالی ووڈ کی اداکارہ جو کہ ٹام کروز کی ایک فلم وینیلا اسکائی میں آئی تھی جس کا نام پینیلپی کروز تھا۔ پینیلپی کروز ہالی ووڈ کی کافی مشہور اداکارہ ہے۔ 2-3 سال قبل انسٹاگرام سے شہرت پانے والی 30 سالہ برازیلین ماڈل وینیسا مورا کو جب لوگوں نے ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کمنٹس کر کے یہ بتایا کہ وہ ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ پینیلپی کروز سے ملتی ہیں تو وینیسا مورا نے پینیلپی کروز کی مکمل شکل اختیار کرنے کے لیے اپنی ناک کی پلاسٹک سرجری کروا لی، اور جب پہلی سرجری سے ان کو مطلوبہ نتائج برآمد نہ ہوئے تو یکے بعد دیکھ گرے دوسری، تیسری اور چوتھی سرجری تک کروائی، اور اب بھی محترمہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان سرجریز کا سلسلہ جاری رکھیں گی جب تک کہ وہ ہو بہو پینیلپی کروز کی طرح نہ دکھنے لگ جائیں، چاہے اس میں ان کا جتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ ہو اور ان کو جتنی ہی تکلیف سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔
موصوفہ اس سلسلے میں اب تک 15,000 برطانوی اسٹرلنگ پاؤنڈ خرچ کر چکی ہیں، جو کہ میرے خیال میں 50-54 لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہوں گے آج کل جو بھی پاؤنڈ کا ریٹ چل رہا ہے۔ اب جیسے موصوفہ وینیسا خود پینیلوپی کروز سے متاثر ہے، اندازہ کر لیجئے کہ ان وینیسا سے انسٹاگرام پر متاثر ہونے والے یعنی ان کی فالوورز خواتین کی ذہن سازی کس سطح پر ہو رہی ہوگی۔ یہی نہیں بلکہ 1941 میں امریکہ میں کین ڈال یعنی ایک کھلونا گڈا متعارف کروایا گیا جو کہ مشہور باربی ڈال کا میل ورژن ہے۔ ان گڑیا اور گڈے کی سرمایہ دارانہ نظام کو تقویت پہنچانے والے میڈیا نے جی کھول کر ترویج کی، ایڈورٹائزمنٹ کی اور اس کو ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پر متعارف کروایا۔ یہ گڈا گڑیا امریکہ کی مشہور کھلونا بنانے والی کمپنی میٹال انکارپوریشن کی مصنوعات تھی۔ اس میڈیائی ترویج بلکہ آپ اسے یلغار کہہ لیں کہ نتیجے میں مغرب کے ہر گھر میں گڈا گڑیا پہنچ گیا اور یوں صرف چند سالوں میں میٹال انکارپوریشن نے اربوں خربوں کما لیے۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک پہلو تھا۔ اس میڈیائی یلغار نے جہاں روحانیت سے خالی مادہ پرست کمزور ذہن عوام کو اسٹیٹس سمبل کے طور پر اپنے بچوں کو مہنگے کھلونے خرید کر دینے پر مجبور کیا، وہی 1941 سے لے کر اب تک نہ صرف کئی عورتیں باربی ڈال جیسے دکھنے کے لیے پلاسٹک سرجریز کروا کر اپنی پسلیاں نکالتی رہیں اور اپنے ناک، گال اور تھوڑی کٹواتی رہیں، وہی مردوں کی بھی ایک کثیر تعداد کین ڈال گڈا دکھنے کی غرض سے کاسمیٹک سرجریز کرواتے نظر آئے۔ ایسے دو لوگ مغرب میں کافی مشہور ہوئے، جن میں پہلا ریڈریکو ایلوس نامی برازیلین برطانوی نژاد مرد تھا۔ 1983 میں پیدا ہونے والے اس شخص نے 2004 میں اپنی پہلی پلاسٹک سرجری کروائی اور اس کے بعد 2019 تک 50 سے زائد سرجری کروا کر اپنے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ چھوڑا جو اس نے کین ڈال گڈے جیسا نہ بنوا لیا ہو۔ یہاں تک کہ 2020 میں ریڈریکو صاحب پر شیطان کی طرف سے الہام ہوا کہ وہ مرد نہیں عورت ہیں، بس انہوں نے مزید 25 سے زائد سرجریز کروا کر خود کو کین ڈال کے بجائے اس کی گرل فرینڈ گڑیا باربی ڈال جیسا بنوا لیا اور یوں مرد تھے سے عورت ہیں ہو گئیں۔ یہ موصوفہ اب تک اپنی سرجریز پر 7,50,000 اسٹرلنگ پاؤنڈ خرچ کر چکی ہیں اور ابھی مزید سرجریز کی خواہش مند ہے، لیکن ان کے ڈاکٹرز نے ان کو مزید سرجریز سے منع کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے صاحب جو پلاسٹک سرجری کے ذریعے کین ڈال کی شکل لینے کو مشہور ہوئے وہ امریکی شہری جسٹن جیڈلکا ہیں۔ میٹال انکارپوریشن کی بنائی گئی کین ڈال بننے کے لیے موصوف اب تک 190 پلاسٹک سرجریز کروا چکے ہیں۔ اپنے ایک انٹرویو میں یہ حضرت خود اقرار کرتے ہیں کہ پلاسٹک سرجریز کروانے کا خیال ان کو مشہور امریکن ٹی وی سیریز لائف اسٹائل آف دی رچ اینڈ فیمس دیکھ کر ہوا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ پلاسٹک سرجریز کے ذریعے خوبصورت جسم بنوانا امیروں کے اعتبار اور اسٹیٹس سمبل ہے۔ بس انہوں نے اس ٹی وی شو سے متاثر ہو کر یہ راہ چنی اور یوں ایک کثیر رقم خرچ کر کے خود کو بالکل کین ڈال کی طرح بنا ڈالا۔ بعد میں موصوف نے اپنے ہمجنس پرست ہونے کا اعلان کر کے ایک مشہور سول انجینئر سے شادی بھی رچائی جو محض 2 سال ہی چل سکی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ایڈریکو اور جسٹن دونوں مغربی میڈیا کی کافی بااثر شخصیات ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے پروگرام نہ صرف شوق سے دیکھتے ہیں بلکہ ان کے لائف اسٹائل یعنی طرز زندگی کو بھی رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے قابل تقلید سمجھتے ہیں۔ بس ان دونوں حضرات کے لاکھوں مداحوں کی ذہن سازی کس سطح پر ہو رہی ہوگی وہ آپ خود ان مذکورہ اشخاص کے طرز عمل سے قیاس کر لیجئے۔ خیر، اس پوری ویڈیو کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مغربی تہذیب جس سرمایہ دارانہ نظام سے جنمی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے گاہک پیدا کرنا ہے، پھر چاہے اس کے لیے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے، اور یہ کچھ بھی کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار مغربی میڈیا ہے جس کی سب سے پرجوش دعوت جسم و بدن کی پرستش ہے۔